سب سے پہلے تو انہوں نے میری بچی کا سودا کیا اور چھوٹی بچی کو بھی یہ اس نے بیچنے کی کوشش کر دی اور اس کو بیچ دیا. اب بھی میرے پر پرچے کرواتی ہے, مجھے ناجائز تنگ کرتی ہے, طرح طرح کی مجھے بلیک میل کرتی ہے کہ ہم انصاف ملا جائے, اس کی کوئی بات نہ مانے. یہ جو کماتے ہیں وہ تھانے والوں کو دیتے, وہ کبھی 10,000 مانگتے, کبھی 5,000 مانگتے. السلام علیکم ناظرین, آج میں ایک ایسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ محمد اشرف موجود ہیں جو اپنی منکوحہ کو, اپنی بیوی کو آج سے 10 سال پہلے طلاق دے چکے ہیں. ناظرین, ایک دفعہ نہیں بلکہ ان 10 سالوں میں 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں. یہ بھی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ طلاق تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پر کچھ ان کی مجبوریوں کی وجہ سے محمد اشرف کو اپنی بیوی غلام فضا کو 3 مرتبہ طلاق دینی پڑی ہے, جس کے باوجود بھی وہ ان کے اوپر مختلف تھانوں میں جا کر شکایات درج کرواتی ہے اور ان کے اوپر پرچے کاٹے جاتے ہیں, جس کی صفائی دیتے دیتے وہ ان 10 سالوں میں تھک گئے ہیں. باقی کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اشرف صاحب, یہ بتائیے کہ 10 سالوں میں آپ اپنی بیوی کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور کون کون سی مشکلات ابھی تک آپ کے سامنے آئی ہیں؟ سب سے پہلے تو انہوں نے میری بچی کا سودا کیا جس کو پٹھانوں کے ہاتھ بیچ دیا. وہاں بڑی سی مشکل سے میں اس کو نکال کر لایا. اچھا, اس وقت آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہوئی تھی؟ اس وقت میں نے اس کو طلاق نہیں دی تھی. جب مجھے پتہ چلا یہ کام کر رہی ہے, میری بچوں پر ظلم کر رہی ہے اور چھوٹی بچی کو بھی یہ اس نے بیچنے کی کوشش کر دی اور اس کو بیچ دیا, مگر مجھے پتہ نہیں چلا. جب مجھے پتہ چلا میرا لڑائی جو اس کو میں نے منع کیا, یہ باز نہ آئی, اس نے تھانے جا کے میرے ساتھ رپورٹ کر دی, نجائز میرے پہ پرچے کر دیے اور پھر میں نے اس کو طلاق دے دی کہ یہ تو عورت ٹھیک نہیں, تو مجھ سے بد چلن عورت ہو گئی ہے. بہت سارے اس کی مثلا کہ آدمی اس کے بہت سارے واقف سن, مجھے نہیں پتہ تھا, میں شریف آدمی تھا. اس نے پھر طرح طرح کے میرے کو پرچے کرا دیے کہ یہ بچیاں مجھے دے دو. میں نے کہا میں نے بچیاں تمہیں نہیں دینی. پھر اس نے مجھے اندر کرا دیا ایس ایچ او کے پاس کہ وہ ہماری بات نہیں سنتا تھا, اس کی بات سنتا تھا. اس کو یہ کیا سبز باغ دکھاتی تھی ہمیں نہیں پتہ تھا. جب بھی ہم جاتے تھے ہمیں اندر بٹھا لیتے تھے, پیچھے سے میرا دماد جاتا تھا یا کوئی اور غیر ملا وغیرہ جاتے تھے, وہ مجھے چھڑا کے لے آتے کہ یہ اس عورت سے تم اپنی جان چھڑاؤ. یہ عورت باز نہیں آئی. آئے دن پرچے, آئے دن میرے پاس 6 لاکھ کے کاغذ پڑے ہوئے جس نے میری جگہ بھی گوا دی کہ میری جگہ بھی چلی گئی اور میرے پاس کچھ نہیں رہا. اب بھی میرے پر پرچے کرواتی ہے, مجھے ناجائز تنگ کرتی ہے, طرح طرح کی مجھے بلیک میل کرتی ہے. مجھے کہتی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں, میں تمہیں مار دوں گی, تم یہ ان کے پیسے دلاؤ. میں کہاں سے ان کے پیسے دلاؤں؟ اب وہ بال بچے دار ہے, اب میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ یہ میرے پر بہت سارے ظلم ان کے پیسے دلوائیں کیا مطلب؟ بچیوں کے, کہ میں ان بچیوں کو آگے پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ خود بھی غلط کام کرتی ہے. اس محلے میں رہتے پہلے بھی اس کو نکالا گیا, اب پھر اس محلے میں دوبارہ آ گئی ہے. بہت سارے گواہ محلے میں موجود ہیں جو اس کی گواہی دینے کے لیے کہ یہ عورت سے ہماری جان چھڑائی جائے. ہم اس سے بہت تنگ ہیں. جب بھی جس کا دل چاہتا ہے ہمیں بلیک میل کرتی ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ ہماری کوئی نہیں فریاد سنتا, نہ نشتر سنتا ہے نہ کانا سنتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں رکشہ چلاتا ہوں اور بڑی مشکل سے وقت گزارا کرتا ہوں. 10,000 روپیہ میرا مہینہ کرایہ کا ہے. تو کتنے بچے آپ کے پاس؟ میرے پاس 4 بچے میرے پاس ہی ہیں. دونوں بیٹیوں کی شادی کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو چھوٹی ہے اس کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے اور بڑی کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے. آپ میری بچیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کرتی ہے. ناظرین, ان کی بیٹی جو بڑی ہے وہ میرے ساتھ بیٹھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں ان کے میاں بیوی کے اور ان کی والدہ والد کے, کیا ایسے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے اور خاص طور پر والد تو بہت پریشان ہیں. جی بتائیے. جی سر, میری امی کے کریڈٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے. میری امی غلط کام کرواتی ہیں. پہلے مجھے 14 سال کی عمر میں اس نے بیچ دیا تھا, تو 50,000 کا میرے ابو کو پتہ چلا, تو میرے ابو نے پھر جو ہے نا میری شادی کر دی, ادھر سے میری جان چھڑوائی. تو اس کے بعد ابو نے طلاق بھی دی ہوئی ہے, سب کچھ کیا ہوا. اب سب بہن بھائیوں سے بہت ہی ظلم کرتی ہے. جب دل کرتا ہے تھانے میں پکڑوا دیتی ہے. کوئی پولیس والے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ نا کوئی گواہ لے کے آؤ یا کوئی بات, کچھ نہیں. بلا لیتے ہیں جھوٹ بول کے, تو ادھر جا کے پرچہ دے کے اندر کر دیتے ہیں. تو جو ہے نا میرے میاں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے, تو اسے بھی بار بار پرچوں میں اندر دے دیتی ہے. تو اتنا ظلم کرنے کے باوجود محلے داروں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, پولیس والے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو جو ہے نا کچھ نہیں کرتے پولیس والے. ہم لوگ جب جاتے ہیں کہتے تمہاری ماں ہے, تو جب وہ جاتی ہے اسے کوئی نہیں کہتا تمہارے بچے ہیں یا تمہارا میاں, کوئی بات نہیں کرتے. حالانکہ کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی اس نے بڑا ظلم کیا.
بہت زیادہ ظلم کیا، عدالتیں کچہریاں میرے بچوں کو بھی دکھائیاں، ہمیں بھی دکھائیاں، میری ساس کو بھی اس نے مار دیا، تو اس وقت بھی پولیس والوں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پولیس والوں نے اسے نہیں کچھ کہا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ بچوں کا اور اس کے بعد آپ کی ساس کا، وہ ذرا ڈیٹیل سے بیان کریں۔ بچے تو میں نے سر جی اس پہ یہ احساس کیا تھا، اس کا بازو ٹوٹ گیا کیونکہ اکیلی رہتی تھی نا، اس لیے تو بازو ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا چلو ایسا کرو کہ میرے 2 بڑے بچے ہیں، تو اس وقت ایک 5 سال کا تھا، ایک 6 سال کا تھا، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ رکھ لو، چلو پانی چائے کچھ پکڑا دیا کریں گے۔ نہیں، جب آپ لوگوں کی آپ کی والدہ سے بنتی نہیں ہے، آپ کے والد نے طلاق دے دی ہوئی ہے، تو آپ کا پھر کیوں ملنا جلنا تھا اپنی والدہ کے ساتھ؟ سر میرے ابو کہتے تھے تمہاری امی ہے، تم لوگوں نے اسے کچھ نہیں کہنا، تمہیں اس نے جنم دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، کچھ نہیں کہنا، کوئی بات نہیں، لڑائی جھگڑا تو میرا بچوں کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم لوگ تو احساس کر کے اس کے ساتھ ایسا کرتے تھے نا۔ بچے میں نے دے دیے، بعد میں بچے لے کے انہیں غلط طریقے سے رکھا، اس نے بچے سب کچھ بتا سکتے ہیں، ابھی بھی بچے بتا سکتے ہیں، بچے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ایسا ظلم کرتی ہے، اس کے گھر بندے آ جاتے ہیں، ہمیں باہر نکال دیتی ہے یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے بچے کیس کر کے لیے، اس نے دارالمان میرے بچے بھجوا دیے تھے، تو میں نے کیس کر کے 6 لاکھ روپیہ لگا کے تو بچے اسے واپس لیے۔ نہیں، جب آپ نے اپنے بچے مانگے کہ جی میرے بچے واپس کرو، تو پھر انہوں نے کیا کارروائی ایسی کی کہ بچوں کو دارالعمان بھیجنا پڑا؟ سر بچے نہیں نہ دیتی، بچوں کو تو اس نے ڈرا دھمکا دیا تھا، بچے تو دے ہی نہیں رہی تھی، کہتی تھی کہ بچے اب میں نے نہیں دینے، یا میرا 5 لاکھ روپیہ دو، میں نے جو بچوں کو 3 سال پالا ہے، تو یا پھر میں نے بچے نہیں دینے۔ تو پولیس کو لے میرے بچے میرے گھر خود ہی آ گئے تھے، کہتے یہ ظلم کرتی ہے، ہم نے نہ اس کے پاس نہیں رہنا، تو یہ پولیس لے آئی، ایس ایچ او آ گیا، ڈالے پولیس کے 2 آئے تھے ہمارے گھر، تو وہ بچوں کو بھی اٹھا کے لے گئے، ہمیں، میرے ابو کو، میرے میاں کو، مجھے، میرے بھائی کو، سب کو لے گئے تھے، کہتے کہ بچے اس کے ہیں، تم لوگوں نے اغوا کیے ہوئے ہیں، اغوا کے پرچہ دے کے تو انہوں نے ہمیں اندر کر دیا بچے، پھر انہوں نے وہ جو ہے نا چلڈرن فاؤنڈیشن شالامار کے پاس ادھر بھیج دی، چائلڈ پروٹیکشن جو بیورو کا آفس ہے وہاں سے؟ جی وہیں پہ بھیجے تھے۔ تو 3 دن کے بعد پہلے عدالت میں کیس کیا، تو انہوں نے بچے لے کے دیے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب ادھر آپ لوگوں کو کیس کرنا پڑے گا، ادھر جاؤ گے تو بچوں کے بیانوں پہ ساری بات ہوگی۔ پھر 3 دن کے بعد بچوں کے بیان ادھر جج تھا اس نے لیے، تو بچوں نے کہا ہم نے اپنی نانوں کے پاس نہیں رہنا، یہ بڑے ظلم کرتی ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کے پاس نہیں رہنا، ہم نے اپنی والدہ کے پاس رہنا، اس لیے پھر بچے مجھے مل گئے۔ بچے آپ کے کتنے بڑے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، بچہ جو ہے 11 سال کا، چھوٹا 10 سال کا ہے، ایک بیٹا میرا 7 سال کا، بیٹی 6 سال کی، ایک میرا بیٹا 2 سال کا ہے۔ تو ابھی بھی یہ اگر ہم لوگ اس کی بات نہیں مانتے، یہ کہتی میرے گھر آؤ، ہم نہیں جاتے، ہمیں پتہ یہ کیسی ہے، تو یہ ہمارے سب گھر والوں کو، جو میرے سسر ہیں یا میرے دیور ہیں، سب گھر والوں کو ایسے بھگا دیتی ہے، پولیس پہ جھوٹے پرچے کروا دیتی ہے، پولیس والے یہ نہیں پوچھتے کہ گواہ لے کے آؤ۔ تو میری پھپھو اتنی دور رہتی، شالامار ادھر رہتی ہے ٹھوکر کے پاس، شاہ پور کانجرا میں، اس پہ بھی پرچہ جھوٹا کروا دیا پولیس والوں نے، ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ بی بی کا گواہ لے کے آؤ، جو جس کے سامنے کپڑے پھاڑے ہیں یا کچھ کیا لے کے آؤ، کچھ نہیں پوچھتے، پرچہ دے کے اندر کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کی والدہ کے کوئی بہت اوپر تک سورسز ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں جو اس کی بات سنی جاتی ہے، آپ کی نہیں سنی جاتی؟ سر یہ تو ہمیں نہیں پتہ، آپ لوگ محلے داروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ محلے داروں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے گھر مردوں کا آنا، عورتوں کا آنا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب ادھر پیسے دیتی ہے یا کیا کرتی ہے، پولیس والے اس کی سنتے ہیں اور کسی کی نہیں سنتے، ٹھیک ہے، کپڑے پھاڑ کے خود ہی تھانے چلی جاتی ہے پولیس والے، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کس کے سامنے کپڑے پھاڑے تھے، خود ہی چلی جاتی ہے تو وہ پرچہ دے دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کا معاملہ جو آپ کے والد صاحب بھی بتا رہے تھے، تو یہ کیا واقعہ ہوا تھا جب یہ ایک پرچہ انہوں نے کروا دیا آپ کے والد کے اوپر کہ بڑے بازار میں میرے کپڑے پھاڑ دیے، اس کا کوئی گواہ مانگا پولیس نے یا ویسے ہی؟ سر کوئی گواہ نہیں، انہوں نے تو فون کر کے میرے ابو کو اور میرے میاں کو بلا لیا تھا نا کہ آپ پہ درخواست آئی، آپ لوگ تھانے آؤ، ادھر انہوں نے پرچہ دکھا دیا، کہتا تم لوگوں نے یہ بی بی کے کپڑے پھاڑے ہیں اور اسے مارا ہے، تو ہم لوگوں نے کہا گواہ لے کے آؤ، کہتا کوئی بات نہیں، گواہ ہی گواہ ہیں سارے ہم لوگ، چلو اندر چلو۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس کے لیے، کوئی اعلیٰ کام سے کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ جو نبی کا واسطہ اس سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ یہ اس نے سب سے پہلے میرے پہ پرچے کیے، میری جگہ بکے گئی، ہم نے اس کو کچھ نہیں مارا، کچھ نہیں کچھ ہے، اس نے بولا تمہاری بچی خراب ہے، میں نے کہا اتنی سی بچی خراب تو نہیں ہو سکتی ہے نا، ہم نے اس کو ڈرایا کہ دیکھو تیری بچی ایسا ظلم نہ کرو۔ یہ شیخ عطاب وکیل تھا جو مر گیا، اس کے ساتھ اس نے رل کر نشتر تھانے میں ہمارے پر پرچہ 506 کا کرا دیا، میرے پہ اور میرے بیٹے پہ کرا دیا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے میرا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی پہلی بیوی کا بچہ ہے اور بچہ اسی کا تھا جس نے ہمارے پر پرچے کرائیے، اور اس کے بعد اس نے چل سو چل کی، کبھی کسی کو بھیجا، ڈالا آیا، ہم نے اٹھا کے لے گیا۔
ये फिर एक कार आई, उसने हम वापस आए तो उसके बाद मेरे बेटे को बिठा के उसको भी ले गए। फिर इनको बोला कि यार मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को बिठा लो। इस औरत को बोला, गुलाम फ़िज़ा को, इसने नहीं मानी बात। फिर एसपी एक आया, उसने कहा ये अपनी जान बचानी है तो इसको यहाँ से निकाल दो। मैंने उस वक्त उसके कहने अपनी तलाक इसको दे दी, तीनों एक दफ़ा दी। तो मुझे बार बार करी नहीं, तीनों तलाक़ें नहीं मैंने लेनी, एक एक करके दो। फिर अहले मोहल्ला के साथ उसके गवाह निशान ये मौजूद हैं, ये तलाक़नामा मौजूद है मेरे पास, जिसकी वजह से इसको मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी जान नहीं छोड़ी। फिर मैं यहाँ से इलाका छोड़कर चला गया, शाहपुर कांजरा में गया हूँ सर। उसके बाद इसने वहाँ से शाहपुर कांजरा की पुलिस मुझे आई, वो अरेस्ट करके ले गई कि हाँ भी तूने इसके साथ क्यों मारा है। मैंने कहा जिसको मारा है तो इसको कोई निशान बता दे। ये मैंने चपेट भी मारी तो इसको निशान बताए। इसने किसी ने कोई निशान नहीं देखा। खैर उसने मुझे कहा, डराया धमकाया, इसको भगा दो यहाँ से। फिर मैंने तीसरी तलाक भी उसको दे दी कि ये मेरी जान छोड़ दे। फिर इसने नहीं मेरी जान छोड़ी। यहाँ आई, मैं ठोकर छोड़ कर यहाँ पर आया तो इसने फिर मेरे पर पर्चा करा दिया कि ये मुझे गालियाँ निकालता है, मुझे मारता है। इसकी बहन ने और इसकी बेटी ने और इसके दामाद ने मुझे सरेआम पकड़ा और मुझे गिरवान से पकड़ा, मेरे कपड़े पाड़े हैं, सरेआम मुझे मारा। हम थाने गए, उन्होंने पूछा थाने वाले से भी कि ये किसके दामाद की बात कर रहे हैं आप? ये मेरा दामाद है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसको भी पकड़ा दिया, मुझे भी पर्चा कर दिया, मेरी बेटी पे भी, कि हम 4 आदमियों पे इसने पर्चा नजायज़ ही किया, बिला कोई वजह, कोई गवाह नहीं, कोई बात नहीं। हम कसम भी देने के लिए तैयार हैं, जहाँ जाए हमने इसको हाथ भी नहीं लगाया। नजायज़ ही हम पर पर्चे करती है और पुलिस वाले इसकी कोई बात नहीं, सिर्फ उनको भी ख़िलाफ़ हो जाती है। कभी उनको कुछ कहती, कभी कुछ कह देती है। वो उनकी बात मानते हैं, हमारी नहीं। लेकिन पुलिस वाले तो फिर उसी की बात मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते। मेरे पास दरखास्तों का इतना ढेर लगा हुआ है, हमारी एक बात भी नहीं नशे थाने ने सुनी। ये कितने साल हो गए आपने तलाक दी हुई? 10 साल हो गए इसको मैंने छोड़ा हुआ है और 10 सालों से आपका ऐसे ही सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। हमारे आए दिन अंदर जो कमाते हैं वो थाने वाले को देते। वो कभी 10,000 मांगते, कभी 5,000 मांगते, कभी 20,000। हम कहाँ से दें? रक्षा मैं चलाता हूँ सर, मेरे पास और कोई मसला नहीं। बच्चा मेरा छोटा सा एक दूसरा बेटा वो भी मेरे पास है। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारी अपील है वज़ीर आज़म से कि मेहरबानी है इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। ये कल को कोई भी काम करती नजायज़ हमें ये ब्लैकमेल करती है। नहीं, क्या मकसद है उसका? आपको क्या कहती है, क्यों आपकी जान नहीं छोड़ रही? हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है। हमसे कहती है पैसे दो, हम कहाँ से इसको पैसे दें? जब हमारा तल्लुक़ ही नहीं रहा, हम कहाँ से इसको पैसे दें? तरह तरह के इसके पास आदमी आते हैं, तरह तरह की औरतें इसके पास आती हैं। हम खुद भी देखते हैं, हम शर्म के हमारे मुंह परे कर लेते हैं, हम क्या करें कि इनकी माँ है वो, मगर वो बात समझती नहीं है। बच्चे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार अपनी वालदा के साथ? नहीं, बच्चे नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं हमने इससे नहीं करना। अभी मैं इनको कहता हूँ कि अपनी माँ से मिला करो ताकि फिर भी तुम्हारी माँ है। आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को या जो ज़िम्मेदार हैं कानून को या वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को क्या अपील करना चाहेंगी अपनी वालदा के हवाले से? सर हमारी वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, जो अदालतों कचहरियों में ये जाती है, थानों में जाती है, उनसे अपील है कि हमें इंसाफ मिला जाए। इसकी कोई बात ना माने, ये झूठ बोलती है। हमने कभी आज तक भी इसको कुछ नहीं कहा। रमज़ान का महीना है, हम लोग रोज़े रखते थे, रोज़े में सारा दिन थाने में रहे हैं। जुमे वाले दिन सारा दिन थाने में हम ज़लील होते रहे हैं रोज़े में। लेकिन उन्होंने हमारी 7-5 का पर्चा था, अब्बू का भाई को उधर बिठा लिया तो इसे बाहर भेज दिया। हमारी अब अपील है सबसे कि जो है ना हम इंसाफ मिला जाए। आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद अशरफ साहब? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ इससे हमारी जान छुड़ाई जाए और हमें इंसाफ मिला जाए। आए दिन हमें ये तंग ना करे, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। हम क्या बताएं आपको, हम बहुत मजबूर हैं। हम किराए पे रहते, मेरा अपना घर था, इसने सारा बका दिया। हम कहाँ जाएं? यही हम सड़कों पे आ जाएंगे, फिर वज़ीर आज़म से बोलेंगे भी हम मेट्रो के आगे आ गए, सारे हम खुदकुशी कर लेते हैं। ये हमारी जान नहीं बचाई जाती तो ठीक है। फिर यही हमारी अपील है कि मेहरबानी है हमारी जान छुड़ाई जाए इससे। आइंदा के बाद हमारे पर कोई ऐसी ना हरकत करे, या हमारी तरफ से हो तो हम जिम्मेदार हैं, इसकी तरफ से हो तो ये खुद फिर देखें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने भी ये सुना और आला हुकाम से भी उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है, अपनी सारी दास्तान उन्होंने सुनाई है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।